اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں صفوں میں پیچھے رہنے کا عمل دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، آگے بڑھو اور میری اتباع کرو، اور جو تمہارے بعد کے لوگ ہیں وہ تمہارا اتباع کریں گے۔ یاد رکھو، لوگ برابر پیچھے ہٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں پیچھے ہی کر دیتا ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پیچھے رہنے کو ناپسند فرمایا اور صحابہ کو اپنے قریب اگلی صفوں میں کھڑے ہونے کی تاکید فرمائی ہے تاکہ وہ آپ کے طریقے نماز کے اچھی طرح مشاہدہ کر لیں اور آپ کی اتباع کریں، اور پچھلی صفوں میں کھڑے لوگ اگلی صفوں کی اتباع کریں۔ اس بارے میں آپ نے ایسے الفاظوں کا استعمال فرمایا جو عام ہیں، اور نماز کے علاوہ دوسرے بھلے کاموں پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ بھی پیچھے کر دیتے ہیں، اور جو فضائل میں خوب کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں اور ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اس میں امام کے قریب کھڑے ہونے کی تاکید بھی ہے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب بھی ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یعنی صفیں بنواتے وقت ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، برابر برابر ہو جاؤ اور ایک دوسرے سے الگ الگ مت رہو، اس طرح تمہارے دل الگ الگ ہو جائیں گے۔ تم میں سے میرے قریب وہ لوگ ہیں جو سوجھ بوجھ والے اور عقل والے ہیں، پھر اس کے بعد جو عقل اور سمجھ میں ان کے قریب، اور پھر وہ جو ان سے قریب ہیں۔ مسلم شریف۔ فائدہ: کندھوں پر ہاتھ پھیرنے کا مطلب ہے اپنے دست مبارک سے کندھوں کو سیدھا فرماتے تاکہ کوئی صف سے آگے پیچھے نہ رہے۔ الگ الگ نہ رہو، اس کا مطلب یہاں یہ ہے کسی کا کندھا آگے پیچھے نہ ہو، کیونکہ اس کا روحانی اثر دلوں پر پڑے گا، یعنی صفوں کا الٹ پھیر دلوں کے اندر مت بھید پیدا کرنے کا باعث بنے گا، جس سے فتنے پیدا ہوں گے۔ مت بھید پیدا ہوگا، مسلمان کی قوت اور شوقت کمزور ہوگی اور دشمن کا قبضہ اور غلبہ بڑھے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام صفوں کو صحیح کرنے کا اعلان کرے، اور اعلان سے صفیں ٹھیک نہ ہوں تو خود اپنے ہاتھ سے صفوں کو سیدھا کرنے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح پہلی صف میں امام کے ساتھ تقوی والے اور عقل مند کھڑے ہوں، پھر درجہ بدرجہ عقل اور دانش کے حساب سے لوگ کھڑے ہوں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلام میں عقل مندوں کی بڑی اہمیت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بھی ان کا قرب پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔